الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جب وہ اپنے رب اور اس کے رسولوں کی نافرمان ہوئیں تو ہم نے انتہائی شدت کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا اور ان کو اذیت ناک عذاب میں گرفتار کر لیا۔ آج ہماری سورہ الطلاق کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، پہلی 7 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بیان کیا اور اس کی وضاحت آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر میں سماعت کی۔ پہلا رکوع پورے کا پورا جو تھا ہمارا وہ طلاق کے حوالے سے تھا۔ اب دوسرے رکوع کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کے حوالہ سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالہ سے نافرمان لوگوں کے حوالہ سے ایک فیصلہ سنایا اور ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ فرمایا کتنی ایسی بستیاں ہیں، بستیوں سے مراد شہر بھی ہو سکتا ہے، بستیوں سے مراد ملک بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یہاں کہ اس قریہ سے مراد جو ہے وہ پورا ملک بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد پوری ریاست بھی ہو سکتی ہے۔ قریہ کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے قصبے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ایک ٹاؤن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، 10 سے 15 گھر جہاں پر آباد ہوں اس کے لیے بھی لفظ قریہ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا چھوٹی سے چھوٹی بستی سے لے کر بڑے سے بڑے شہر تک کے لیے بھی لفظ قریہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اہل عرب کے ہاں۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ایسے شہر ہیں، کتنی ایسی بستیاں ہیں، کتنے ایسے گھر جو آباد ہیں مشتقہ طور پر اکٹھے۔ فرمایا عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جب انہوں نے اپنے رب کے، اپنے مالک کی نافرمانی کی اور اس کے معاملے اور فیصلے کے خلاف اپنا معاملہ اختیار کیا، وَرُسُلِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں جو رسول بھیجا تھا۔ اب ظاہری طور پہ خطاب تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آقا کریم علیہ السلام کو ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا محبوب جہاں آیا ہے تو جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان کے حکم کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، حکم عدولی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کا بڑا کڑا حساب لگایا ہے۔ اب کڑا حساب لگانے سے مراد کیا ہے؟ یہ عذاب کی ایک نوید ان کو سنائی گئی، ایک وعید سنائی گئی کہ اللہ کا جو کڑا حساب ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو روایات میں موجود ہے کہ بڑے سے بڑے جو نیک اور صالحین ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کانپنے لگیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ حساب لینے پر آ جائے۔ پھر اس کا معاملہ بہت سخت ہے، پھر وہ ایسا عادل ہے کہ وہ جب عدالت لگاتا ہے اور انصاف کا ترازو لگاتا ہے تو پھر جب اس میں ایک ایک چیز تلتی ہے تو فرمایا پھر کوئی بھی اس کی بارگاہ میں وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ ہی فرمائے، اس لیے کہ اگر وہ حساب لینے پر آ جائے تو ایک یہ جو ہم سانس لیتے ہیں ہم تو اس سانس کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ حساب لینے پر آ جائے تو ہم جو اس کی زمین پر چلتے ہیں ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ حساب لینے پہ آ جائے تو جو اس کا ہم رزق استعمال کرتے ہیں پانی کی صورت میں
کھانے کی صورت میں، اناج کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، ہم تو اس ایک چیز کا حساب نہیں دے سکتے. صرف پانی کا حساب دینے پہ آ جائیں تو اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے. صرف پانی کا حساب دینے پہ آ جائیں تو ہم میں سے کوئی شخص اس کا حساب بھی نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہو کہ اے میرے مالک، ہم تیرا حساب دینے کے قابل تو نہیں ہیں، اے میرے مالک تجھ سے دعا کرتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کے محبوب کے صدقے سے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے رحمت کا ہی معاملہ فرما. تو اس لیے فرمایا کہ یہ پیارے حبیب، یہ جو آج کل آپ کے دائیں بائیں یہ جو قریش کی بستیاں ہیں اور یہ جتنے کفار مکہ ہیں، یہ آپ کی حکم عدولی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے یہ خانہ کعبہ کو 360 بتوں کے ساتھ بھر کے بیٹھے ہیں اور خدا کے گھر کے اندر خود بت بنا کے بیٹھے ہیں. اگر یہ اپنے رب کے اس نافرمانی والے معاملے سے، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نافرمانی سے اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کا میں ایسا حساب لوں گا اور ایسا سخت حساب لوں گا کہ پھر رہتی دنیا تک انہیں مثال بنا دیا جائے گا. اور پھر اللہ نے ان کا حساب لیا. غزوہ بدر کی صورت، جب پہلا غزوہ اسلام کا ہوا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سال میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمان جو ظاہر تعداد میں تھوڑے تھے، قوت میں بھی تھوڑے تھے، جنگی ساز و سامان میں بھی بہت تھوڑے تھے، ان کے پاس گھوڑے جن پر سوار ہو کے لڑنا تھا وہ بھی بہت کم تھے، اونٹوں کی تعداد انتہائی کم تھی، مقابلے میں لوگ بہت زیادہ تھے، سواریاں بہت زیادہ تھی، جنگی ساز و سامان بہت زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ ہم نے ان پر ملائکہ کو نازل کیا، مردفین جو یکے بعد دیگرے نازل ہو رہے تھے، اور ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو فتح مبین عطا فرما دی. اور پھر ان فرشتوں نے ان کے ساتھ ایسا جہاد کیا اور ان کے ساتھ ایسا لڑائی والا معاملہ کیا کہ ایک ایک کو تباہ کر کے وہاں پر ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا. اور جب وہاں بدر کے مقام پر کنویں کے اندر ان کی لاشیں اکٹھی کی گئیں اور ان کی ناشوں کو وہاں پر ڈالا گیا کنویں کے اندر، سارے کافروں کی ناشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں، تو اس میں ابو جہل بھی شامل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناشوں کے پاس آئے اور آ کے وہاں فرمایا حال صاحب تم کیا آپ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو؟ اب تم نے اپنا انجام دیکھ لیا، تمہارا کیا حال ہوا؟ آپ نے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے پورا ایک خطبہ دیا، آپ نے پوری ان سے گفتگو فرمائی اور اس میں یہ ساری باتیں فرمائیں کہ میں نے تمہیں بار بار بلایا اللہ کی طرف، میں نے تمہیں بار بار بلایا توحید کی طرف، لیکن تم ڈٹے رہے اور تم باطل پر قائم رہے، شیطان کے راستے پر قائم رہے، اور پھر آخر آج اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے تمہارا کڑا حساب لیا اور تمہیں دنیا کے لیے ایک عبرت ناک سزا کے طور پہ تمہیں ایسی مثال قائم کر دی کہ قیامت تک اب دنیا اس کو یاد رکھے گی کہ جس نے اللہ کے خلاف کفر اور شرک کیا تھا، اللہ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل فرما دیے تھے. تو یہ ہے حساباً شدیدا، اللہ بڑا سخت حساب لینے والا، اللہ کا حساب بڑا سخت ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. اگر سورۃ القصص کو دیکھا جائے، سورۃ الانبیاء کو دیکھا جائے اور وہاں پر باقی انبیاء کرام جو ہیں ان کی امتوں کا حال پڑھ لیا جائے تو آپ حیران ہو جائیں. اس کا درس پیچھے گزر چکا ہے کہ کیا کیا ان پر عذاب آئے، کیا کیا ان کو اللہ نے نشان عبرت بنایا. ایسے قوم ہے جناب، رات کے لمحے میں، رات کے کسی پچھلے پہر میں ان کو جناب ایسے اٹھایا آسمان کی جانب، بلندی پر لے گئے اور پھر اس کو وہاں سے زور سے نیچے پٹک دیا اور اس انداز میں نیچے گرایا کہ ان کی ہڈیاں اور پور اللہ نے توڑ دیے، اور اسی کے ساتھ وہ چیختے چلاتے اور وہاں پر تڑپتے تڑپتے اسی زمین پر ان کی جان نکل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کے اوپر تیز ہوا چلائی اور ریت کے ٹیلے جو ہیں ان کے اوپر بنا کے ان کے گھروں کے اندر ریت ہی ان کی قبر بنا تھی. یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میرا مالک رحم فرمائے، اگر وہ حساب لینے پہ آئے تو اس کے حساب کے یہ معاملات ہیں. اللہ اکبر.
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا، اور فرمایا کہ ہم ان کو پھر اذیت ناک عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ حساب بھی کڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب کڑا حساب ہوگا تو پھر اس کے بعد جو عذاب ہوگا پھر وہ عذاب بھی اسی انداز کا ہوگا، پھر وہ عذاب کی جو سزا ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوگی۔ اس کے بارے میں بہت سارے لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابو جہل کے ساتھ کیا یہ بھی عذاب النقرہ ہے، اللہ نے جو ابو جہل کے ساتھ کیا وہ بھی عذاب النقرہ ہے، اللہ نے جو عتبہ اور عتیبہ اور شیبہ ان بڑے کافروں کے ساتھ جو معاملہ کیا یہ بھی عذبناہ عذاب النقرہ میں شامل ہے۔ اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ جو معاملہ کیا وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ، قرآن فرماتا ہے ہم نے فرعون اور آل فرعون جو بھی اس کے فالورز تھے ماننے والے تھے ان سب کو ہم نے تباہ کیا، غرق کر دیا، اور پھر اس کے بعد ڈوبنے کے بعد مرنے کے بعد ہم نے اسی پانی کو حکم دیا کہ فرعون کی ناش کو باہر پھینک دے، اسی پانی نے ہمارے حکم کے ساتھ اس کی ناش کو باہر پھینکا، اور آج بھی وہ مصر کے اندر موجود ہے۔ اس چیز کے لیے یہ عذاب النقرہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا اس بدبخت فرعون کو کہ جس نے اللہ کے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے۔ نمرود کا اللہ نے کیا حال کیا، قارون کا اللہ نے کیا حال کیا، حامان کا اللہ نے کیا حال کیا، ایک لمبی فہرست ہے، اور ان کو ایسے عذاب النقرہ میں مبتلا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پھر اس عذاب کو روکنے اور ٹالنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اور اگر اللہ حساب پہ آ جائے اور عذاب النقرہ پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ وارن کر کے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ ان کا جو بیٹا نافرمان ہو گیا تھا اس کے بارے میں فرمایا لا تخاطبنی، یہ اس کا درس پیچھے گزر چکا ہے، وہاں میں نے تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ اے نوح علیہ السلام اپنے اس نافرمان بیٹے کے بارے مجھ سے بات نہ کرنا، حالانکہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ نبی کا بیٹا، ایک رسول کا بیٹا ہے، اور نبی اور وہ رسول جس نے بڑی اللہ کے دین کے لیے تبلیغ کی، اللہ کے لیے اس نے 950 سال تبلیغ کی، اتنا لمبا عرصہ کسی اور نبی کے پاس نہیں۔ لیکن جب عذاب کی بات آئی اور جب پھر سزا کی بات آئی اور حساب کی بات آئی تو پھر اس کا بیٹا، ان کا بیٹا جو ہے پھر اس کے ساتھ بھی اللہ نے وہی معاملہ فرمایا جو باقیوں کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے، ان کی بیوی نافرمان ہو گئی، نبی کی بیوی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا، اس کا درس بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ اے پیارے نبی اپنی بیوی کے بارے مجھ سے بات مت کیجیے گا، اس پر میرا عذاب آئے گا، اور اس پر عذاب آیا، اس کو سزا ملی۔ تو اس لیے جب نبی کا بیٹا نہیں بچ پایا، نبی کی بیوی نہیں بچ پائی، تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی نسبت بھی نہیں، ہم تو اس کسی حساب میں بھی نہیں آتے۔ تو اس لیے ہر لمحہ مالک کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اس کی فرما برداری میں لمحات گزارنا چاہیے، اس کے حضور ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے، اللہ سے ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ہمارا کوئی عمل، کوئی ہماری بات کوئی ایسی نہ ہو جائے جو ہمارے مالک کو ناپسند ہو اور اس پر پھر وہ سخت حساب اور سخت وہ ایکشن لے لے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔